بغیر جانے ہوئے گاڑی چلائے گا تو کتنا خطرناک ہوگا اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا. بالکل اسی طرح ہے وہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے لیکن زندگی کا علم حاصل نہیں کیا، زندگی کو سیکھا نہیں، کوئی اصول زندگی کا جانتا نہیں اور زندگی گزار رہا ہے. یہ بہت پریشان ہوگا، اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو زندگی کے اصول سیکھ جائے گا اس پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں گی اور اس کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ وسیلہ بھی پیدا کر دے گا، اس کو منزل پہ پہنچا دے گا، کیونکہ زندگی کو سیکھ کر دیا. زندگی کے بارے میں ایک قانون ہے جو اللہ نے تمام کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ساری کتابوں میں اللہ نے. وہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا قانون چلا آتا ہے قیامت تک، وہ قانون اللہ نے کبھی چینج نہیں کیا. وہ قانون کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا لازمی قانون یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے. اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. یہ ایک فنڈامنٹل لا ہے، بنیادی قانون. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، شوگر بھی بڑھے گی، صحت بھی خراب ہوگی، ہر وقت پریشان رہیں گے، ڈپریشن میں بھی جائیں گے، مشکلات بڑھ جائے گی اگر یہ قانون نہیں سمجھیں. اگر یہ قانون سمجھیں گے دل کو سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی، بلڈ پریشر سٹیبل رہے گا، شوگر بھی ڈاؤن ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. صحت بھی اچھی ہوگی، ایمان بھی بڑھے گا. آپ خوش بھی رہ سکیں گے کہ بھئی یہ قانون تو اللہ نے تورات میں لکھا ہے، پھر انجیل میں لکھا ہے، پھر زبور میں لکھا ہے، پھر قرآن میں لکھا ہے. اگر میں نے یہ قانون ہی نہیں سمجھا تو پھر میں نے کیا سمجھا؟ پھر میں زندگی کیسے میری کامیاب ہوگی؟ یہ ایک بنیادی قانون ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. وہ قانون یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے. اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا اور جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے. یعنی یہ تھی کہ ہماری مرضی کبھی پوری نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں کہ یا اللہ میرے جہان تو تیری مرضی نہ ہو گیا، پھر ساری مرضی تو کوئی نہیں پوری ہوگی. اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی بھی پوری کروں. یہ جہان امتحان کے لیے، یہ جہان آزمائش کے لیے، یہ میری مرضی کا جہان ہے. یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، تمہاری مرضی پوری نہیں ہوگی. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری بھی وہی مرضی ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے میری بھی وہی مرضی ہوتی ہے. جب ہم دونوں کی مرضی مل جاتی ہے تو تمہیں خوشی ملتی ہے، تم کروڑ بار میرا شکر ادا کرو. کیونکہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہی خواہش اور اللہ کی بھی وہی مرضی، ورنہ مرضی ہماری نہیں پوری ہو رہی ہوتی، مرضی اللہ کی پوری ہو رہی ہوتی. یعنی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے اور اللہ نے بھی تقدیر میں لکھ دیا کہ میں نے اس کو بیٹا عطا کرنا، تو اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی مل گئی. ہم نے کہا کہ ہم نے حج ادا کرنا ہے، اللہ نے بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اسے حج بیت اللہ کی نعمت عطا کرنی ہے، تو ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو گئی. اب کروڑ دفعہ شکر ادا کرو کہ الحمدللہ جو میری مرضی تھی اللہ کی بھی وہی مرضی تھی. یہ میرے مالک کا احسان ہو گیا، فضل و کرم ہو گیا، ہم دونوں کی مرضی مل گئی. ورنہ یہ جہان جس میں ابھی ہم موجود ہیں یہ ہماری مرضی کا جہان نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی پوری ہونے کا جہان ہے. ہماری مرضی پوری ہونے کا جہان ہے جنت الفردوس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم صابر رہو، جلد بازی سے کام نہ لو، صابر رہو. اس دنیا کے اندر صابر رہو، صبر کی برکت سے جنت میں جاؤ گے، اور جب جنت میں جاؤ گے تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب مرادیں میں پوری کر دوں. کیونکہ ہمارے دل کی مرضی پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا جہان ہو جس کے اندر موت نہ ہو. کیونکہ موت سامنے آ جاتی ہے تو ہماری پھر ساری پلاننگ ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے. اب وہ موت آ جاتی ہے ہماری خواہشیں پھر ناتمام رہ جاتی. تو اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے تو وہاں موت نہیں ہوگی، صرف زندگی ہوگی، صرف میری رحمت اور فضل و کرم ہوگا. کوئی موت کا سامنا تمہیں جنت میں نہیں کرنا پڑے. اسی طرح
دنیا کے اندر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جوان رہوں، کبھی بوڑھا نہ ہوں، تو فرمایا جنت میں ہمیشہ جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کی خواہش ہے کہ عزت ہو، انسانیت نہ ہو میری، تو دنیا میں انسان جتنی بھی کوشش کرے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ بھی جاتی ہے گھر کے اندر یا باہر، نیک انسانوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں جب انسان جائے گا تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ الا قیلا سلاما سلاما، جدھر بھی جاؤ گے پودے اور درخت بھی تمہیں سلام کریں گے، کوئی تمہاری انسلٹ نہیں کرے گا۔ بے عزتی نہیں ہوگی جنت میں، صرف عزت ہوگی، انسلٹ نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی آپ کو برا نہیں کہے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ وہ جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں سب ماحول وہ ہوگا جو آپ کے دل کے شوق اور مرضی کے مطابق۔ تو چونکہ دنیا صبر کا جہان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لائے ہو تو سو جاؤ آرام سے، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ والدین کا ادب کرو، نہ سچ بولو، نہ ہدایت کا کوئی کام کرو۔ فرمایا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، ایمان لائے ہو تو پھر سارے ہدایت والے کام بھی کر جو ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت سی چیزوں کو لوگ ایمان نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی ایمان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں تو بس ایمان کی تکمیل ہو گئی، اور کوئی چیز کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کا مائنڈ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمانوں کو آپ پڑھیں کہ جو نیک اعمال ہیں یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور حضور نے فرمایا حیا اور آنکھوں کے اندر شرم ہونا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا اس کی آنکھوں میں حیا بھی ہوگا۔ اگر حیا نہیں ہے اس کا مطلب ایمان کا ایک حصہ اس کے اندر موجود نہیں، ایک شے ایمان بھی غائب ہو گئی، کیونکہ اگر ایمان کامل ہوتا اس کے دل میں خوف خدا ہوتا، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتا۔ تو ایمان کا عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں بھی جو آیت ابھی خطبے میں میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر ایمان لائے ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مسلسل اللہ سے مدد مانگو۔ صابر رہو، نمازی رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ نماز سے بھی پہلے اللہ نے صبر کو بیان فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صبر کا حکم دیا کہ اگر ایمان لائے ہو تو صبر کرنا ضروری ہے، یہ ایمان کی علامت ہے صبر کرنا۔ جس میں بھی ایمان ہوگا اس میں صبر بھی ہوگا، جس میں صبر نہیں اس کا ایمان ناقص ہے، پورا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایمان لائے ہو تو پھر صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ صبر کا جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا تو آپ اگر غور و فکر کریں گے، کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں، آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ جب میرا رب مجھے بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے صبر کرو صبر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں مشکل حالات ضرور پیش آئیں گے، مجھے ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر میری زندگی میں مشکلات میں نہ آنا ہوتا، میرا رب کبھی مجھے قرآن میں صبر کا حکم نہ دیتے۔ یہ بار بار جو میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے صبر کر، اس کا مطلب مشکلات میں پیش آئے۔ اگر مشکلات ہی نہ ہو تو پھر صبر کرن دی لوڑ کے، یہ پھر تو اللہ تعالیٰ قرآن نے لکھیا کہ اگر ایمان لائے ہو تو موج کرو، پھر قرآن یہ ہو گیا۔ زندگی بالکل آسان ہے، پھولوں کی سیج ہے، موج کرو، مستی کرو، آرام سے رہو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اے لوگوں دنیا میں جاؤ اور موج کرو، یہ پورا قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا میں جاؤ اور موج کرو، اور نہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور عیش کرو۔ اللہ نے فرمایا دنیا کو میں نے عیش کے لیے نہیں بنایا، موج کرنے کے لیے میں نے دنیا کو نہیں بنایا۔
جہاں بھی آپ پڑھیں گے وہاں لکھا ہوگا کہ اے میرے بندو دنیا میں جاؤ اور صبر کرو. مطلب یہ کہ مشکل حالات کا سامنا کرو، پریشانیوں کا سامنا کرو، اور مشکلات اور پریشانیوں میں صابر رہو، اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو، اپنا ایمان ضائع نہ کرنا. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن زندگی کو سیکھا نہیں. اس لیے بھی ہماری پریشانی بہت زیادہ ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو سیکھا نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہو، ڈرائیونگ کر رہا ہو، لیکن اس کے ڈرائیونگ کو سیکھا نہیں. وہ نہیں جانتا کہ کس طرح ڈرائیونگ کرنی چاہیے، اصول کیا ہے، دائیں طرف چلنا ہے کہ بائیں طرف چلنا ہے، اشارے کس طرح دینے ہیں، کس سائڈ پر چلنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں جانتا. موٹر وے پر چل رہا ہے الٹی سائڈ پر، جدھر سے مشرق کو جانا ہے اس سائڈ سے وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ